ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ درود و سلام کے بعد پچھلے کچھ خطبوں کے بعد مجھے پردے کے کچھ مسائل کے حوالے سے سوالات کیے گئے، اور اس حوالے سے جمعے کی بھی درخواست ہوئی۔ تو آج ہم پردے کے کچھ مسائل اس پر گفتگو کریں گے۔ پردے کے جو احکامات ہیں، اس کی بنیاد یا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہی پردہ فرض کر دیا گیا ہو، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کو یہ حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نظر کو جھکا کر کے رکھیں۔ مومنو، تم اپنی نظر کو جھکا کر رکھو، غض بصر اس کو ہم کہتے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں عورتوں کو بھی یہی حکم دے دیا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتوں تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھو۔ اور تیسرے مرحلے میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں مخاطب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دے دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے تاکہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ ایک خاص اہمیت کی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اوڑھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور چوتھے مرحلے میں پھر بالکل اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ پردہ کیا جائے، اور اس میں خاص طور پر یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 باتوں میں موافقت کی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں تو 3 باتیں کہہ رہے ہیں، جب ہم حضرت عمر کے ان موافقات کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 17-18 کے قریب وہ موافقات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، اور اللہ نے وہ وحی بنا کر کے نازل کر دیا۔ اور ان میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں، کیونکہ یہاں ہر طرح کا بندہ آتا ہے، نیک بھی آتا ہے اور دوسرا بھی آتا ہے، اور وہ آپ کی بیویوں کے ساتھ آ کر کے ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لہٰذا آپ انہیں حکم دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم نے ان سے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے، تو پردے کے پیچھے سے بات چیت کیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے تقوی کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح سے کر کے
مکمل طور پر یہ حکم دے دیا گیا کہ اب عورت کے ساتھ بات چیت، عورت کے ساتھ معاملہ وہ پردے کے پیچھے ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کچھ عورتیں، کچھ مرد جن کا آپس میں محرم کا رشتہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی غیر محرم ہیں۔ محرم رشتوں کے ساتھ تو پردے والا مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن غیر محرموں کے ساتھ یہی بات ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ہی بات چیت کریں گے۔ یہ جو معاملہ ہوا، یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ جب ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو یہ اس موقع پر یہ حجاب کی آیات اور یہ پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ موقع تقریباً سن 5 ہجری اور ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، کچھ لوگ 4 ہجری بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم مسئلہ دیکھتے ہیں کہ پردے کا جو مسئلہ ہے، اس میں بنیادی بات جو ہمیں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غض بصر کرنا ہے، نظر کو جھکا کر کے رکھنا ہے۔ یہ جو نظر کو جھکانا ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ جو نظر کو جھکانا ہے یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ انسان جب باہر نکلے غیر محرم عورتوں کے سامنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے گھر کے اندر بھی نظر کو جھکا کر کے رکھنا ہے، اور گھر کے اندر بھی عورت کو اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر کے اور ڈھانپ کر کے رکھنا ہے۔ وگرنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کیس موجود ہیں، ایسے کیس آئے ہیں جہاں پر بہن بھائیوں کے بھی مسائل بنے اور وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ اس لیے کیونکہ یہ نظر جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم میں بہت حکمت ہے، بہت فائدہ ہے، بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے، اور اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں۔ اب پردے کا مسئلہ ہے تو پردہ کب شروع ہوتا ہے؟ پردہ جب عورت، بچی جب بالغ ہو جائے تو اس وقت سے یہ پردے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہی چیز ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پردہ ایک دم سے نہیں آیا، یہ تدریج کے ساتھ آیا ہے، یہ آہستہ آہستہ آیا ہے۔ اسی طرح سے پردہ ایک دم سے آپ اپنی بیٹی کو کہیں گے کہ آج آپ بالغ ہیں تو آج آپ پردہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچپن سے ہی اس کو وہ تربیت سکھائیں۔ جیسے نماز کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ 7 سال سے آپ بچے کو نماز پڑھائیں، اور 10 سال کی عمر میں جب وہ پہنچ جائے تو اس پر سختی کر کے بھی اس کو نماز پڑھائیں۔ اسی طریقے سے 7 سال یا جب بڑی ہو جائے بیٹی تو اس کو، بہن بیٹی کو ہم اسی وقت سے یہ اس بات کا حکم کر دیں کہ وہ پردہ کرے اور پردے کی تربیت اس کو دینے لگ جائے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دیندار گھرانے اور وہاں پر بھی اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں ابھی تو بیٹی ہے، ابھی تو بچی ہے جی، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو بھی دیکھا گیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو مسائل ہیں، اس لیے صحابہ اکرام کا معاشرہ تو بڑا پاکیزہ معاشرہ تھا، وہاں پر بھی اس چیز کی تربیت شروع سے ہی تھی، حتیٰ کہ ہماری صحابیات عورتیں وہ تو اس قدر کہ جب ابھی رمضان کے روزے نہیں آئے تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس وقت وہ اپنے شیر خوار بچوں کو بھی دن کے وقت میں دودھ نہیں پلاتی تھی، اور ان کو وہ دن کے وقت میں کھلونے اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بہلا دیتی، اور افطاری کے وقت ہی ان کو دودھ پلایا جاتا تھا تاکہ ان کے اندر یہ تربیت پیدا ہو اور شروع سے اندر یہ چیز پیدا ہو۔ اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے، اور یہ جو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی تحقیق کے ساتھ یہ کہا کہ جب بچہ پیدا ابھی حمل میں ہوتا ہے، اسی وقت سے اگر قرآن سنا جائے، اسی وقت سے اچھی باتیں کی جائیں، اسی وقت سے خیر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اگر اس وقت سے پڑتا ہے
تو جب بچہ پیدا ہو چکا ہے، جب بچہ بڑا ہو چکا ہے، اور جب بچہ جوانی کے قریب ہو چکا ہے، بلکہ بعض دفعہ جوان ہو چکا ہے، ابھی بھی اگر ہم اس کو پردہ نہیں سکھاتے تو پھر ہم نے کب سکھانا؟ ہمارے ایک دوست ہے، یہاں ان کا ایک سکول ہے آپ کے فیصل آباد شہر میں ہی، بڑا اچھا سکول ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ آج کل حالات یہ ہیں کہ 1 کلاس کا لڑکا اور اس نے چھوٹی بچی کو چھیڑنا شروع کر دیا، اور ہم اس حد تک مجبور ہوئے کہ ہم نے آخر کار اس بچے کو کلاس سے نکال دیا، سکول سے نکال دیا ہم نے۔ اور آج کل عام سکولوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسرے سال میں تیسری کلاس میں بچوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ تو جب یہ حالات ہیں اور ہم موبائل اور اس طرح کی چیزیں اپنے بچوں اور بچیوں کو شروع سے دے رہے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جو بن رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہم کیا ولاگز دیتے ہیں، ہمارے ہاں کیا ٹک ٹاکر جو ہے وہ کیا چیزیں وہاں پر دے رہے ہیں، فیس بک پر کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ جو لوگ دینے والے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں کر رہے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، اور آگے ہم بھی اپنے بچوں کو اس میں قید نہیں کر رہے، جبکہ بہت ساری چیزیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہ اس موبائل کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ ہمارے عام لوگوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس موبائل کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اکثر تو مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ہے بنیادی طور پر کہ جوان ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو تربیت دے دیں بچی کو کہ آپ نے پردہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے عورت، یہ جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہی پردہ ہے۔ عورت مکمل طور پر پردہ ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا، جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے شروع میں خطبے میں، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت کا اصل جو گھر ہے، جو اس کی اصل لائف ہے، وہ اس کی گھر کی لائف ہے، اس کے گھر کی زندگی ہے۔ وہاں پر اپنے بچوں کی تربیت ہے اور اپنے خاوند کی مال اور اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ در حقیقت عورت کا اصل کام یہی ہے۔ اور جو باہر نکلنے والی بات ہے نا، یہ در حقیقت رخصت ہے۔ رخصت ہم کب لاتے ہیں؟ رخصت اجازت ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اصل میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جہاں مرضی جائے، نہیں، اصل میں باہر نکلنا اس کے لیے رخصت ہے، اصل اس کے لیے گھر کی جگہ ہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں۔ اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو پھر اس کے لیے پردہ ضروری ہے، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، عورت مکمل پردہ ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے نا استشرف، اس کا معنی ہوتا ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے دیکھنا، یعنی شیطان اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے، یعنی ہر وہ ذہن دیکھتا ہے، ہر وہ آنکھ دیکھتی ہے جس کے اندر شیطنت موجود ہے، وہ عورت کی طرف دیکھتی ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور عورت اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر والے کونے کے اندر ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس وقت۔ البتہ ضرورت کے تحت نکلنا، اس کی اجازت موجود ہے۔ نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان عورتوں کو نہ روکو، حتیٰ کہ حالات خراب ہوئے، ایک صحابی وہ روکنا چاہتے تھے، ان کے والد صحابی نے یہ بات کہی کہ اگر تم یہ بات کرو گے، روکو گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، یعنی روکنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں آنے کی، یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کی اجازت دی گئی، جیسے آپ کو کہا وہ اجازت رخصت کے انداز میں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے،
ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت زبیر کے پاس میں گئی تو ان کا گھوڑا تھا، اور ان کے گھوڑے کی پرورش کے لیے، اس کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے میں حضرت زبیر کے باغ میں جایا کرتی تھی، اور وہ باغ مدینہ سے 6 میل دور پر تھا، اور یہ وہاں جایا کرتی تھی، وہاں سے وہ کھجوروں کی گٹلیاں اور اس طرح کی چیزیں جو کھانے کی وہ اٹھا کر کے اپنے سر پر لایا کرتی تھی، اور ایک موقع پر وہ لے کر کے آ رہی ہیں، اتنی لمبا سفر ایک عورت اپنے سر پر اٹھا کر کے لاتی ہے، اور وہ لا رہی ہے، سامنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔ کہتی ہیں کہ میں وہاں کھڑی رہی اور مجھے حیا آ رہی تھی، حیا میرے دامن گیر ہو گئی، شرم آئی، میں وہاں آگے نہیں بڑھی، حتیٰ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان کو شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اٹھایا، وہ چل پڑے۔ یعنی صحابیات نے اس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں پاکیزہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے شریعت لانے والے تھے، آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر بھی صحابیہ نے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیا کیفیت اختیار کرتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر پردے کی پابندی، اس کے اندر حیا، اس کے اندر غیر محرم سے بات چیت، غیر محرم کے ساتھ فضول بات چیت اور گپ شپ، اس سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ آخِرُ أُمَّتِي نِسَاءٌ، میری امت کے آخر یہ جو آپ زمانہ تقریباً آخری زمانہ جا رہا ہے، آخر زمانے میں کہا کہ ہوں گی نساء، عورتیں ہوں گی، کاسیات عاریات، فرمایا کاسیات کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات فرمایا ننگی ہوں گی، ایک طرف سے کپڑے پہنے ہوئے ایک طرف سے ننگی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل عین حق سچ ثابت ہو رہی ہے، واضح ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ عورت نے لباس بھی پہنا ہے اور اپنا سب کچھ دکھا بھی رہی ہے، وہ زینت کی چیزیں جو مرد کو نہیں دکھانی ہے وہ سامنے نظر بھی آ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت، فرمایا ان کے سروں کے اوپر بختی اونٹوں کی کوہانوں جیسے ہوں، یعنی سروں کے اوپر جوڑے بنائے ہوئے اور ایسے انداز بنائے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کی طرف لوگوں کو مائل کر رہی ہوں گی۔ فرمایا العنوہن فإنہن ملعونات، ان کو لعنت کرو، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو پردہ ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ برقع پہن لیا جائے تو یہ پردہ ہے۔ بہت ساری عورتیں تو برقع نہیں پہنتی، بہت کم عورتیں ہیں جو برقع پہنتی ہیں۔ اب برقعے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ ہے، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ شریعت نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی بات کی ہے، شریعت نے اپنے اوپر کپڑا اوڑھنے کی بات کی ہے، شریعت نے برقعے کی بات نہیں کی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک رواج، ایک انداز، ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے، لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں برقعوں کے ایسے ایسے رنگ ہیں کہ وہ نظر کو مائل کرتے ہیں، بندے کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس برقعے کے اوپر ایسی ایسی کڑھائیاں ہیں، ایسے ایسے مطلب بیل بوٹے ہیں کہ وہ بھی اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے پھر اس کا ایسا سٹائل ہے، ایسا ڈیزائن ہے کہ جناب وہ بھی اس کو باندھ دیا جاتا ہے یا کچھ ایسے بنا جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جسم کی ساخت جو ہے وہ کیا بن رہی ہے۔ اور بعض لباس بھی ایسے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جس سے منع کیا جا رہا ہے، جس زینت کے ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے عورت کو، یہ وہی زینت ہے جو فیشن کی صورت میں، جو فینسی انداز کی صورت، جاذب نظر بنا کر کے
اور اس طرح کی چیزیں کر کے وہ ہمیں سامنے دکھایا جا رہا ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا. یہ قرآن نے نہیں کہا ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ زنا نہ کرو. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ کام بھی اختیار نہ کرو جو انسان کو زنا تک لے جاتے ہیں. زنا آگے کی چیز ہے، شریعت اس سے پہلے والی چیز منع کر رہی ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کو زنا تک لے جاتا ہے اس سے رک جاؤ. پھر غض بصر، جو نظر کو جھکانے کی بات کی گئی ہے، وہ اسی لیے تو کی گئی ہے کہ آج ہم کسی کو دیکھیں نہ، کسی کی طرف ہماری نظر نہ پڑے. اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل کا دروازہ اس کی آنکھ ہے، اس کا نظر ہے، اور اسی دروازے سے ہی انسان داخل ہوتا ہے، اور اس دروازے کو ہم نے مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کر دیا ہے. اب جب شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں، عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی زینت کو جو ظاہر ہو رہی ہے اس زینت کو چھپا کر کے رکھیں، اور کھلا ڈھیل ڈھال والا اور سادہ لباس، ایسا کپڑا سادہ ہو جو برقع آپ پہنے یا جو پردہ آپ پہنے، جو چادر آپ پہنے، وہ اس طرح کی ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں جو جہنم والے ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ نساء، وہی بات کہ عورتیں ہیں، ننگی ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور پھر آگے والی بات ممیلات مائلات، اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، لوگوں کو مائل، اپنے آپ کو مائل کرنے والی ہیں، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی ہیں. لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. لا يدخلون الجنہ، فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. ولا یجدوا ریحھا، اور یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو اس طرح کے کام کرتی ہیں. وہ ایک شاعر ہے، اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اس کے پیچھے جو مسئلہ ہے، یہ جو پردہ یا اتنے مسائل ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا بے پردہ جو کل آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا. غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. یہ اصل میں مردوں کی عقل پر پڑا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے عورت کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اور اب مرد کو عورت کی بات ماننی پڑتی ہے. اور گھر کے کئی مسائل میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ جناب عورت کی طرف سے مسائل ہیں، عورت کی طرف سے مسائل. افسوس کی بات ہے ہمارے پاس کئی مسائل آتے ہیں. میرے پاس ایک مسئلہ آیا، اس میں ایک شخص ہے جس کے بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، اور شادی شدہ بھی ہیں بیچ میں سے کچھ. اور وہ مسئلہ یہ کر کے ہے کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ مسائل ہیں، طلاق وغیرہ کے معاملات ہو رہے ہیں، جھگڑے ہیں. اور جھگڑوں کی بنیاد جو وہ بتاتا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے؟ بنیاد یہ ہے، کہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو ساتھ میں لے کر آیا جو اس کے مقابل میں، اس طلاق کے معاملے میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. بہرحال وہ لے کر کے آیا اس کو بھی. وہ مجھے کہتا ہے کہ جناب میں رات کو اٹھا تو مجھے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے. میں نے جب دیکھا تو میری بیٹی، وہ لیپ ٹاپ اس نے کھولا ہوا ہے، اس کے سامنے وہ کپڑے اس نے اور طرح سے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے وہ گنگنا رہی ہے، اور وہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیگم کو اٹھایا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنی بہو کو اٹھایا، تینوں کو لے جا کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود میری بیگم اور یہ سارے گھر والے اس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور میرے خلاف کھڑے ہیں. اور آج یہ جو طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو میرے بھائی، ہماری بہنیں، اور اس قدر بڑی عمر کی بہنیں جن کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، وہ اپنے بچوں کو کس طرف لے جانا چاہتی ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے جو باپ تڑپ رہا ہے کہ جناب ہماری بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، اور یہ آگے سے
دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ اگر عورت اپنے گھر کے اندر تربیت دے گی تو معاشرہ کدھر جائے گا؟ اور پردے کے حوالے سے ایک اور بڑا مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پردے کو دینی سطح پر یا بڑی سطح پر، دنیاوی سطح پر تو پتہ ہی کوئی، دنیاوی سطح پر تو یہ بھی حالات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں ہے۔ بہرحال دینی سطح پر یہ کیفیت ہے کہ ہم نے پردے کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو پردہ ہے، گھر کے اندر جو مرضی آ جائے یہاں پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ اکثریت گھر کی یہی کیفیت ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی جن رشتوں سے پردے کا کہا گیا ہے ان سے پردہ کرنا ہے۔ الحم والموت، سب سے بڑا مسئلہ کہا دیور جو ہے یہ موت ہے، اور جن لوگوں کے گھروں میں مسائل بنے ہیں ان کو پتا ہے کہ واقعتاً دیور موت ہے، وہاں موت بنی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہنوئی ہے، اسی طریقے سے کزنز ہیں، اور ان کا آنا جانا بغیر کسی پوچھ اوچھ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتماد پر رسا قائم ہے۔ او میرے بھائی، ہم اس پر اعتماد کر رہے ہیں، ہم رب کے قرآن پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اپنے رشتے پر اعتماد کر رہے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں الحم والموت، دیور موت ہے، میں کہتا ہوں نہیں میرا بھائی ہے، مجھے بڑا اعتماد ہے۔ تو ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم دین کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر پردہ ہے ادھر پردہ نہیں ہے، پھر پردہ نہیں ہے تو ٹوٹل نہیں ہے، اور اگر ہے تو مکمل طور پر ہے۔ یہ کام تو قرآن میں اللہ نے کافروں کے بارے میں بات کی ہے، وہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے اللہ نے کہا اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ بات تو اللہ نے کافروں کے بارے میں کہی ہے، لیکن اب لگتا یہ کہ مسلمانوں پر فٹ آ رہی ہے۔ آگے اس سے بھی آگے، پھر اگر کوئی میرے جیسا کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے خاندان میں سے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو شرعی پردہ کروں گا، تو پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اپنے بھی بعض دفعہ شروع ہو جاتے ہیں، والدین تک، بڑے بھائیوں تک، چاچوں تک، تایوں تک، اور اپنی گھر کی عورتوں تک، سارے بڑے مسائل کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ مسائل ہم لوگوں نے بھگتے ہیں، ہم نے اس معاشرے میں دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے۔ عالم دین باپ ہے، وہ بھی کہتا ہے تم کیسے کرو گے یہ پردہ، گھر کے اندر یہ کیسے پردہ کرو گے، یہ بھی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اس معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو شرعی پردہ کر رہے ہیں اور رہ رہے بھی ہیں، اور شرعی پردہ چل رہا ہے وہاں پر، اور وہاں گھر کے اندر سکون اور وہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اگر ایک بندہ باہر سے آیا اور اگر ہم نے پردہ کر دیا تو وہ پھر قطع تعلق ہو جاتا ہے، زندگی کا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تو غلط ہے میرے بھائی، ہم قطع رحمی کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بندے کا انکار کر رہے ہیں، یا کیا ہم رب کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں، کہ ہم اس کے ساتھ یہ جو قطع رحمی کر رہے ہیں، ہم کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم کس بات کے مسلمان ہیں اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ اور یہ اکثر کر رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ البتہ دوسری بات، اگر کوئی غیر محرم آتا ہے اس کے ساتھ سلام دعا کر لینا، حال احوال پوچھ لینا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر بھی نکلے، حضرت عمر بھی نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے گھر سے نکالا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں کسی چیز نے نہیں نکالا سوائے اس کے کہ ہمیں بھوک نے نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، ابو الہیثم مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے بی بی بولتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ مالک کہاں گئے ہیں؟ تو وہ آگے سے بتاتی ہے، وہ کہتی ہیں، پہلے تو یہ کہتی ہیں مرحبا اہلاً،
خوش آمدید اور آپ آئے ہیں، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتی آپ جلدی سے اندر آ جائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صحابہ ہیں، آپ آ جائیں، یہ نہیں کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر والے وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ ابھی گھر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ وہ صحابی بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک گھر کے اندر یہ مسئلہ ہوا، وہ کہتا ہے کہ میرا ماموں آیا، میری بیوی چونکہ پڑھی لکھی تھی، اس نے وہیں سے اس کو کہا کہ وہ گھر کے اندر موجود نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تو پھر آپ آ جائیں۔ کہتے ہیں وہ ناراض ہو گیا، وہ آج دن تک ناراض ہے، کیونکہ مرد کا جو ماموں ہے اس کا بیٹی کے تو ماموں نہیں ہے وہ۔ تو اس طرح کے مسائل اب ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آدمی اگر مل لیتا ہے، سلام دعا کر لیتا ہے، دور سے السلام علیکم وعلیکم السلام، خیر و عافیت پوچھ لیتا ہے، اور جیسے اس عورت نے کیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھر کی عورتیں اگر ملنے کے لیے آتی ہیں، گھر کے عورتیں اگر آتی ہیں تو ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں ملی ہے، گھر کی کوئی عورت جوان لڑکی اگر کسی کو نہیں ملی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور ملنے کا انداز، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی سر پر ہاتھ رکھ کر مل رہا ہے، اور یہ ٹچ کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کی ضرورت تھی ایک، لیکن آپ نے بیعت لیتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں ملایا، صحابہ کرام سے ہاتھ ملایا، صحابیات میں سے کسی کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اور یہ آپ سر پر ہاتھ رکھیں، کندھے پر رکھیں، کہیں بھی ہاتھ رکھیں، آپ چاہے عمر کے کسی حصے کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ٹچ تو ہے، یہ وہ مس ہے جس کا تذکرہ حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟ آپ نے فرمایا لَأَن يَطْعَنَ فِي أَحَدِكُمْ فِي مِخْيَطٍ، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی تم میں سے کسی ایک کے سر کے اندر لوہے کی سوئیاں چبوئی جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان یمس امرأۃ، کہ کوئی کسی عورت کو مس کرے، کسی کو ٹچ کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں سوئیاں چبھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، گھر سے عورت کا نکلنا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے عام طور پر ہمارے ہاں یہ جو شادیاں بیاہ ہیں، اور اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی جو خوشبو ہوتی ہے، اس میں خوشبو تو ہوتی ہے، سمیل ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس میں رنگ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا جو عورت کی خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر رنگ ہوتا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، یعنی عورت کی خوشبو اس کا میک اپ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جون سی بھی کوئی عورت وہ خوشبو لگا کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، فرمایا فہیہ زانیہ، وہ عورت زانیہ ہے۔ میک اپ لگا کر کے اگر کوئی گھر سے عورت باہر نکلتی ہے، کسی ضرورت کے تحت نکل رہی ہے لیکن اس نے میک اپ لگایا ہوا ہے، یہ زانیہ عورت ہے۔ اب جو شادی بیاہ کے مسائل ہیں اس میں دیندار ہوں یا غیر دیندار، ساروں کے پول کھل جاتے ہیں وہاں پر۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی کیفیت دیکھی ہے جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، شادی کے موقع پر ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی سامنے نظر آ جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، وہ دولہا اور دلہن جن کا ایمان مکمل ہونے جا رہا ہے، یہ شرعی کام کر رہے ہیں، جس نے مولوی نے قرآن اور حدیث پڑھ کر کے، اللہ کے کلمات پڑھ کر کے تمہارا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، جس میں تمہارا ایمان مکمل ہو رہا ہے، اور تم اس وقت کیا کام کر رہے ہو؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور تم میک اپ کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہو۔ ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں، پرانے زمانے کی مثالیں دیں گے تو بات کچھ اور ہوگی، اب کے زمانے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور شخصیتیں، ہمارے استاد گرامی فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ، ان کے ماموں تھے کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، راول پنڈی میں ہوتے تھے۔ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ذرا 2 منٹ تشریف رکھیں، نکاح ہے یہاں پر پڑھنا ہے۔ انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا ہوا تھا، اپنے شاگرد کو، وہاں بٹھا کر کے انہوں نے اس کا نکاح جو ہے خود پڑھا،
اپنی بیٹی کا نکاح وہاں پر خود پڑھا سب کے سامنے، اور جو کوئی مٹھائی حسب سابق چھوارے یا کس طرح کی چیز تھی وہ دے دی، اور اس کے بعد بیٹے کو کہا کہ بیٹا تم جاؤ گھر اور تمہاری بیوی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ بیوی کو اور بیٹی کو کہا کہ اپنا کپڑے وغیرہ جو ہے وہ ایک شاپر کے اندر پیک کر لو۔ شاپر میں انہوں نے پیک کر لیے، اور رات عشاء کی نماز پڑھ کر کے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے سائیکل پر بٹھایا اور جا کر کے اپنے داماد کے گھر چھوڑ کر کے آیا کہ بیٹا یہ لو تمہاری بیوی۔ میرے بھائی ایسی شادیاں ہوئی ہیں۔ ابھی آپ کے قریب یہاں فیصل آباد کے اندر ہمارے شیخ ایک ہوا کرتے صوفی عیش صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے ہی کیا۔ آج ایسے رشتے ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اتنا پیسہ بھی لگائیں اور اس کے اندر اتنے اسلام کی مخالفت بھی کریں، اور پھر یہ معاملات یہ سارے جو ہیں وہ۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، موضوع ایسا ہے کہ میں ٹائم لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بھی عورت اپنے خامد کے گھر کے علاوہ باہر کسی جگہ پر کپڑے اتارتی ہے، کپڑے چینج کرتی ہے، تو فرمایا اس نے اللہ اور اس کے درمیان میں جو پردہ تھا، جو چیز تھی، اس نے وہ ختم کر دی ہے، اللہ اس کی ضمانت ختم ہو گئی۔ اب ہمارے جو مالز ہیں وہاں کے اوپر چینجنگ روم بنے ہوئے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ان چینجنگ روموں کے اندر کیمرے فٹ ہوتے ہیں اور بہت کچھ سکینڈل ہمارے سامنے بھی آئے۔ مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے فلاں یہاں فیصل آباد کے کسی مال کے بارے میں، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کی عورت آئی، اس نے دیکھا، وہ چونکہ اثر و رسوخ رکھنے والی تھی، اس نے پکڑایا وہاں پر، وہ کچھ عرصہ تو وہ بند رہا مال، لیکن اس کے بعد دوبارہ اوپن ہو گیا، وہ دکان دوبارہ اوپن ہو گئی۔ اور یہاں پر میں اپنی بہن بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا فرق بھی سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے نفل۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے اکثر معاملات میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم فرضوں کو بھلائے بیٹھے ہیں اور نفلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ایک عورت وہ ایک پارک کے اندر سیر کر رہی ہے، وہ ایک بازار میں گھوم رہی ہے، لیکن بالکل بے پردہ ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وظیفہ ہو رہا ہے۔ پردہ کرنا فرض ہے، اس کو بھولا ہوا، لیکن وہ وظائف اور تسبیحاں اور وہ کر رہی ہے، تبلیغ کر رہی ہے، محفلیں اٹینڈ کر رہی ہے، جلسوں میں جا رہی ہے، اور بہت سارے کام کر رہی ہے۔ میری بہن آپ کے اوپر پردہ فرض ہے، میری بہن آپ کے اوپر گھرداری فرض ہے، آپ کے اوپر خامد کی تعظیم اور قاوت کی توقیر اور خامد کی خدمت فرض ہے، آپ کے اوپر اپنے بچوں کی خدمت فرض ہے۔ آپ پہلے فرض تو پورا کریں۔ اور آج ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ گھر کے اندر اصل چیز جو ہے وہ گھر ہے، لیکن عورت کہتی ہے نہیں میں نے باہر نکلنا ہے، بازار جانا ہے، میں نے دفتر جانا ہے، مجھے یہاں سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک کیس ایسا بھی آیا، عورت کہتی ہے میں خامد تو چھوڑ سکتی ہوں، جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ عورت اس کا اصل گھر، اصل لائف، اصل زندگی اس کی گھر کی زندگی ہے اور پردے کی زندگی ہے۔ اور جس کو ہم پردہ کہتے ہیں، آج معاشرے کے اندر جو عورتیں پردے کی کیفیت میں ہمارے سامنے آتی ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہے، اور ہر بندہ ان سے حیا بھی کرتا ہے، اور جنہوں نے فیشن میں پردہ کیا ہوتا ہے ان کے پردے کی لوگ کیا وقت سمجھتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہمارے ہاں مسلمان معاشرے میں کم سے کم یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ذمہ دار وہ مرد حضرات ہیں جن کو قوام بنایا، جن کو ذمہ دار بنایا ہے، اور یہ مرد حضرات ہی ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ ہم کہیں کہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ پہلے دن سے ذمہ داری، جب وہ چھوٹی بچی ہے، جب وہ بچی ہے اس وقت سے اس کو یہ پردہ سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑے ہو کر کے ہم کہیں کہ ہم ان کو پردہ سکھا لیں گے، پھر وہی معاملے ہوں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ کہتا ہے میری بیٹی ایسے کر رہی ہے اور میری بیوی اس کو
سمجھا نہیں رہی ہے اور اس کو سمجھانے میں لا نہیں رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اسلام کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔